मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है, मगर ये खबर बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी खबर ये है कि सिंध की सियासत में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में 26 साला बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ मुतहर्रिक हो चुके हैं बल्कि अंदरून सिंध की सियासत पे छा चुके हैं। वोट सिर्फ तीर जो, वोट बेनज़ीर जो। ये दूसरा मरहला है जहां पर सिंध के 14 अजला में इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन, और जुमेरात को होने वाले इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर कहीं आगे नजर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त खुसूसियत ये है कि उसके सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी गो के पिछले 5 माह से पर्दा सियासत से गायब हैं, लेकिन उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी अब पर्दा सियासत पर छा चुके हैं और खास तौर पे सियासी स्क्रीन पे इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का कद तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसानी से ये इलेक्शन जीता और अब दूसरा मरहला है, और दूसरा मरहला सख्त तनाव का है। सख्त तनाव की कैफियत में सिंध में सिक्योरिटी के खदशात की बना पर जिला के सांगड़ में इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के बड़े खानवादों का और बड़े खानदानों का मुकाबला कर रही है। दादू और नौशहर फरोज में जतोई खानदान से उनका मुकाबला है, जबकि टंडवाला यार में मक्सी कबीला, जाम शोरों में सिंधी कौम परस्त, उमर कोट में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर पगाड़ा की पार्टी का मुकाबला हो रहा है। हैदराबाद के कासिमाबाद में सिंधी कौम परस्त और लतीफाबाद में MQM है। मटियारी में पीपल्स पार्टी के मुकाबले के लिए जामोद बरादरी और थरपाकर में हमेशा जीतने वाले अरबाब गुलाम रहीन मैदान में उतरे हुए हैं। ठट्टा और सजावल में मजबूत खानदान शिराजी खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मध्य मुकाबिल है, और सबसे बड़ा मुकाबला बदीन में हो रहा है, जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब के साबिका दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतहाई अहम शख्सियत, अब उनसे रूठी हुई सबसे बड़ी और सबसे मुमताज शख्सियत डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का मुकाबला बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी इसके लिए बाकायदा मैदान में है। पहली बार है बिलावल भुट्टो जरदारी सड़कों पर हैं और अपनी वालदा मोहतरमा की तरह से निहायत बहादुरी के साथ जलसे और जुलूसों में शरीक हो रहे हैं। सिक्योरिटी को उन्होंने एक जगह डाला हुआ है, कारकुनों से अवामी अंदाज में वो घुल मिल रहे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो की याद ताज़ा कर रहे हैं। मगर एक बात यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा अहम है और थोड़ी हसास भी है कि वो गाड़ी की सनरूफ से निकलकर हामियों के नारों का जवाब देने का रिस्क भी ले रहे हैं। ये फन उन्होंने सीखा अपनी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी तो दी मगर अपने हामियों के नारों का जवाब देने के लिए वो गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकली, और वो लम्हा उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित हुआ। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इस लम्हे को भूलना नहीं चाहते और आज भी वो अपनी गाड़ी की सनरूफ से निकले और अपने हामियों के सवालों का जवाब दिया। एक हफ्ते के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के 12 अजला में जा चुके हैं। आज दोपहर को उन्होंने सबसे अहम जगह पहुंचे बदीन में, जहां पर उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला
ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا اور ان کے حامیوں کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے کڑا، سب سے اہم مقابلہ ہے سندھ کا، جہاں بلاول بھٹو زرداری آج پہنچے، ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا، پیپلز پارٹی کی بالادستی کا ثبوت پیش کیا اور اپنے جارحانہ انداز خطابت میں اپنے نانا کی گرج کے ساتھ انہوں نے نام لیے بغیر مخاطب کیا جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو، جن کو انہوں نے تشبیہ دی اپنی والدہ کے انکل کی طرح سے اپنے انکل کے ساتھ۔ میرے کچھ انکلز نے مجھے دھوکہ دیا، میرے کچھ انکلز نے مجھ سے غداری کی، بالکل ویسے جیسے شہید بابا کی شہادت کے بعد پیری شہید کے کچھ انکلز نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کچھ لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ وہی تاریخ اپنے آپ کو دکھا رہی ہے، صرف چہرے تبدیل ہوئے ہیں، ان کا کردار وہی ہے۔ آج بھی عوام کا راستہ روکنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، قتل کرنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے اس مرحلے میں بدین میں بلاول بھٹو زرداری نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا، مگر پیچھے نہیں ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، جن کا کہ بدین ان کی انتہائی اہم سیاسی گڑھ ہے۔ ان کی اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے لیے یہاں پر بہت ہی سخت الیکشن مقابلہ ہونے والا ہے، اور بدین سے وہاں کے جلسہ عام سے براہ راست اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر ذوالفقار مرزا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا آج بلاول بھٹو زرداری نے، پیپلز پارٹی نے بدین میں اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اب بھی آپ کی پارٹی کی پوزیشن اور آپ کے کینڈیڈیٹس کی پوزیشن ایسی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری کو یہاں پر شکست دے پائیں گے؟ کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ، مجھے آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے کیونکہ میں ایک بہت بڑے جلسے میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں تقاریر چل رہی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب جو آئے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کا آنا ہمارے لیے جیت کا اعلان تھا، کیونکہ جس طرح وہ ادھر آئے ہیں اور گلی گلی میں گھومے ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی تھی۔ میری تو یہ وش تھی کہ میں بلاول صاحب کو یہاں اپنے جلسے میں بلاتا، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ وہ ان کا جلسہ انہوں نے کیے جن پہ بی بی کا خون ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہاتھوں پہ۔ تو ایک طرف ہم لوگ ہیں اور دوسرے طرف وہ ہیں جو قاتلوں کے ساتھ ہیں بی بی کے۔ ڈاکٹر صاحب آج بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ کے انکلز کی طرح سے ان کے انکل نے بھی ان کو چھوڑ دیا، جو لوگ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی بہن کہتے تھے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، نام تو نہیں لیا لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ ہلو جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اس وقت بدین کے ایک الیکشن میں ہیں جہاں سے انہوں نے ہم سے مختصراً بات کی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا اہم چیز، نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے حکومت نے تحقیقات کا حکم دیا تھا، اس تحقیقات کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ ابتدائی رپورٹ کہتی ہے کہ ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جن کی سربراہی وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ آصف کر رہے تھے، وہ لوگ بھی جن کی پشت پہ جناب شہباز شریف تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جناب خواجہ آصف اور جناب شہباز شریف نندی پور فیاسکو کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داروں کو کڑی سزا دیں گے۔ کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک۔ قوم کے 84 ارب روپے نکل جانے والا نندی پور پاور پروجیکٹ بلا شک و تردد بجلی کے بحران سے نمٹنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے۔
اب نندی پور کے ذمہ داروں کے نام آ گئے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ حکومتی تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے سے نندی پور فیاسکو کے یا اس بحران کے ذمہ دار تھے۔ اس سلسلے میں آڈیٹر جنرل نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے جو کہ مختلف میڈیا آرگنائزیشن میں سامنے آئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نندی پور پروجیکٹ کی لاگت میں اضافہ، اس کی تاخیری حربوں اور معاہدہ جاتی ذمہ داروں کی ادائیگی میں ناکامی کی ذمہ دار وزارت پانی بجلی، اس کی انتظامیہ اور جینکو 3 کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں۔ یہ میڈیا رپورٹس ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے خواجہ محمد آصف کی وزارت پانی اور بجلی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کی منظور نظر انتظامیہ کو اس حوالے سے دونوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے، اور خواجہ محمد آصف کے نظام اور جناب شہباز شریف کے انتظام کو نندی پور فیاسکو کی ذمہ دار قرار دیا ہے اور اس حوالے سے کارروائی کی سفارش کی ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف نے نندی پور فیاسکو کے بعد، اس بحران کے بعد کہا تھا کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جائے گی۔ آڈیٹر جنرل کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی اور اس ذمہ داری کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار کئی ہیں جو اس وقت کیمپ ہے اس حوالے سے۔ ایک جس میں کہ جناب شہباز شریف ہیں جو کہ وزارت پانی اور بجلی کے ابتدائی مہینوں میں، سالوں میں انتہائی اہم شخصیت تھی پانی اور بجلی کے جو پروجیکٹس ہیں، اس حوالے سے ان کو بھی نندی پور پاور پروجیکٹ کی ذمہ دار کی حیثیت سے شناخت کیا گیا ہے، یعنی کہ ان کے انتظام کو، اور وزارت پانی اور بجلی کی کو بھی جو کہ دراصل اس پورے معاملے کی وزارت تھی۔ اس حوالے سے جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی، وزارت پانی اور بجلی کے نگراں وزیر جناب خواجہ محمد آصف جو کہ دراصل حقیقت میں ان کے پاس اضافی چارج ڈیفنس منسٹری کا ہے، انہوں نے ببانگ دہل کہا تھا کہ جب اس انویسٹیگیشن کی اس کی رپورٹ آئے گی، تحقیقاتی رپورٹ آئے گی، وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے، وہ اس ذمہ داری سے کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج وہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی نظر آ رہی ہے اور یقینی طور پہ جناب خواجہ محمد آصف کو قوم سے کیا ہوا اپنا یہ وعدہ یاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ نندی پور کا آڈٹ کراؤ، جس سے مرضی کرا لو، کوئی ادارہ پاکستان کا ہو یا انٹرنیشنل ہو جس سے ہمارے نکات جو ہیں ان کی تسلی ہو تو ان سے ہمارا آڈٹ کروا لیں۔ اللہ کا فضل ہے، گریبان حاضر ہے، اور میں نے کسی کے اوپر یہاں پہ کہا گیا کہ جی وہ بیوروکریٹس پہ اور فنکشنریز پہ الزام ڈال رہے ہیں، کسی کوئی جو کچھ بھی ہوا ہے، میں نے کسی پہ نو بلیم گیم، خواجہ آصف کے نام پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی ہے یا میرے سیالکوٹ کے ووٹروں کی مہربانی ہے کہ میرے نام کے ساتھ منسٹر آف واٹر اینڈ پاور لگا ہوا ہے۔ Why should I blame somebody else? The buck stops at my table and I must accept the responsibility. بالکل اسی قسم کے اسپرٹ کا اور اسی قسم کے جذبات کا اظہار وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف کر چکے ہیں نندی پور تحقیقات کے حوالے سے، اور اس تحقیقات کو شروع ہونے سے پہلے انہوں نے بہت زور سے بالکل اسی انداز میں خواجہ محمد آصف کے انداز میں یہ بات کہی تھی کہ اندھیروں میں دھکے کھا کر، اور اگر جلدی نہیں تو اور کس طرح کیا جائے اس کام کو، رات دن کر کے ہمیں کام یہ کرنا ہوگا، اور آنکھ جھپکتے ہمیں یہ منصوبے لگانے ہوں گے، اس کے بغیر یہ پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا بالکل۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس ایفرٹ کو، ہاں اگر کہیں خدا نہ خواستہ کہیں کو اپنا خراب دانستہ کوئی غلطی کی یا کرپشن، الٹا ٹانگ دینا چاہیے میڈیا کو، اس کو الٹا ٹانگ دینا چاہیے۔ بہرحال یہ فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے کہ کس کے خلاف کیا ایکشن کرنا ہے، لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نندی پور منصوبے کے PC1 میں پروجیکٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، گو کہ اس کے لیے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ریٹائرڈ محمد محمود کو نہ صرف نندی پور پاور کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا، انہیں مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا، بلکہ انہیں اس کی زبردست کارکردگی پر اعلیٰ سول اعزاز دینے کی بھی سفارش کی گئی، لیکن اب جناب محمود کو مینیجنگ ڈائریکٹر کے حیثیت سے سیک کر دیا گیا ہے۔
اور اب یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذمہ دار سب ہیں، اور ماہرین کے مطابق نندی پور پاور پروجیکٹس جو کہ اب چل بھی رہا ہے، اس کی قیمت پاکستان اور پاکستان کی نسلیں ادا کرتی رہے گی، کیونکہ اس کی لاگت اس پہ جو لاگت آئی ہے اس کے حوالے سے تقریباً 18 روپے فی یونٹ یہ بجلی ہوگی، انتہائی مہنگی بجلی ہوگی، جبکہ اس وقت ملک میں بجلی پیدا کرنے کی جو اوسط لاگت ہے وہ تقریباً 9 روپے یونٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ دگنی اس میں قیمت ہمیں ادا کرنی ہوگی، اور یہ ہماری نسلوں سے یہ قیمتیں ادا کریں گی، کیونکہ اگر اس حوالے سے یہ نندی پور پاور پروجیکٹ اپنی 400 میگا واٹ سے زیادہ جو بجلی اس نے پیدا کرنی ہے، اگر یہ پیدا کرتا رہا تو سالانہ ہمیں 25 ارب روپے اس کو ہمیں ادا کرنے پڑیں گے اپنی جیب سے۔ نندی پور پاور پروجیکٹ ہمیں دو آنسو رلاتا رہے گا۔ اب اس کے ذمہ داروں کے نام آ گئے ہیں، آڈیٹر جنرل نے ان کے ذمہ داروں کا نام دیا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے تو آڈیٹر جنرل کی یہ رپورٹ شائع کر دے، عوام کو دے دے، پارلیمنٹ کے حوالے کر دے تاکہ سب جان سکیں کہ اس رپورٹ میں کیا آیا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف اٹھیں اور اس رپورٹ کے حوالے سے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بالکل بے دریغ کارروائی کریں، اور ایسی کارروائی ہو جو کہ ہوتی ہوئی بھی نظر آئے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے کافی شور ہوا تھا اور بے چینی ہوئی تھی جب کور کمانڈرز نے گزشتہ ہفتے اپنے اجلاس کے بعد اچھی گورننس کا یعنی اچھی طرز حکمرانی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ اس وقت وہ نظر نہیں آتی۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے انہی خیالات کا اظہار کیا ہے، گو کہ وہ اس انداز سے رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، مگر بات منوان وہی کہی ہے۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ اس انداز سے یہ بات رپورٹ نہیں ہوئی، مگر بہت اہم بات ہے کہ کور کمانڈرز ہی نہیں بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی کہتے ہیں کہ ملک میں گڈ گورننس کی ہونا چاہیے، اور گڈ گورننس کی تمنا کا خواہش کا اظہار کور کمانڈرز کی طرح سے پاکستان کے عوام کی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے بھی کیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس انور جمالی کا کہنا ہے کہ ملک میں بیڈ گورننس کا ماحول بنا ہوا ہے، یعنی کہ بری طرز حکمرانی کا ماحول ہے۔ جب تک ادارے ایمانداری اور دیانتداری سے ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ملک میں طرز حکمرانی کے حوالے سے، خاص طور پہ سندھ میں طرز حکمرانی کے حوالے سے جو حالات ہیں، وہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام ہو، کور کمانڈرز ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان ہو، شاید حکومت کے اپنے لوگ بھی ہوں، ان سب کا خیال یہ ہے کہ اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے اور اس کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ 10 نومبر کو آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد عسکری قیادت کی جانب سے بیان میں کہا گیا تھا کہ آپریشن کے طویل مدتی نتائج کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے گڈ گورننس کا ہونا ضروری ہے۔ مجموعی طور پہ سیاسی قیادت نے اس کا بہت برا منایا تھا، اور حکومت کی جانب سے اس بیان کا جو ISPR کی جانب سے جواب کا بیان تھا، اس کے جواب میں ایک سوا سیر بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں یاد دلایا گیا تھا کہ منتخب حکومت کو جواب صرف عوام کو جواب دہ ہے، اور اداروں کو یاد دلایا گیا تھا کہ وہ آئین میں رہتے ہوئے کام کریں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جو آئینی قیود ہے اس حوالے سے ادا کریں۔ پرسوں بہت اہم خطاب تھا جب پرسوں حیدرآباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور جمالی نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں 75 سے 80% مقدمات اداروں کی نااہلی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر ادارے آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا کریں تو عدالتوں میں اس طرح سے مقدمات نہ آئیں۔ یقینی طور پہ بہت اہم بیان تھا، اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کی شخصیت ایک دھیمی، متوازن مگر انتہائی فرم شخصیت ہے۔ یقینی طور پہ وہ ہیڈ لائنز والے چیف جسٹس نہیں ہے، ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ اور وزن ہے، اس لیے ان کی اس بات میں بے انتہا وزن تھا جب وہ حیدرآباد میں پرسوں مخاطب ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں ایک بیڈ گورننس کا ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے،
जब तक इदारे अपनी अपनी जिम्मेदारी दयानतदारी से और मेहनत से और ईमानदारी से पूरी नहीं करेंगे, ये मसाइल इसी तरह अदालतों में आते रहेंगे और चलते रहेंगे। इससे कबल 3 नवंबर को सेनेट के इजलास में अपने तारीखी खिताब में जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने कहा था कि समाज में फ़र्द के हुकूक की खिलाफवर्जी ना हो तो बेहतर है और हुकूमत खुद इसकी निगरानी अंजाम दे, लेकिन नाक़िस अमल दरामद और कमज़ोर नज़्म व नस्ख तो सूरत हाल की संगीनी को सामने रखते हुए अदलिया को इंतज़ामी उमूर में मुदाखलत करनी पड़ती है। जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली का ये खिताब बहुत अहम था, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर यह बात भी कही थी कि बदउनवानी और लाक़ानूनियत पूरे समाजी निज़ाम के लिए शदीद ख़तरात पैदा कर रही है। गैर मुनसिफाना रियासत और माशरा तवील अरसे तक बाकी नहीं रह सकते। हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी खास तौर पर जो इस वक्त अवाम में उस हवाले से परसेप्शन है, चाहे उसकी तर्जमानी कोर कमांडर्स करे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करे, पार्लियामेंट करे, मीडिया करे, हुकूमत को उसको उसी स्पिरिट में लेना होगा और उसे हर सूरत में अपनी तर्ज हुक्मरानी को बेहतर बनाने के लिए हर अंत तक कोशिश करनी होगी और इसी तरह से ये पाकिस्तान की तरक्की होगी, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने अपने इस हालिया खिताब में कहा था। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद हम एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने पेश करेंगे, जिसकी इत्तला सबको है, लेकिन बड़े जो अहम जगहों पे बैठे हैं वो इस पर खामोश हैं। क्यों ये हमें पता नहीं, लेकिन स्कैंडल आपके सामने फाश करते हैं। न्यूज़ हेडलाइंस और कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम इंतहाई जिम्मेदारी से अपने नाजरीन और हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये इंकशाफ कर रहे हैं आज कि मुल्क में हज़ारों सरकारी मुलाजमीन, जिसमें विफाकी और सूबाई मुलाजमीन शामिल हैं, वो एक अंदाज की करप्शन में और हुकूमत को धोखा देने में बराह रास्त मुलव्विस है, क्योंकि वो गैर कानूनी तौर पर सरकारी पासपोर्ट के बजाय महज निजी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि निजी पासपोर्ट के हामिल सरकारी मुलाजमीन को ना अपने महकमे से बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए NOC की ज़रूरत होती है और ना ही बैरून मुल्क छुट्टी की दरख्वास्त देनी होती है। इत्तलात के मुताबिक सिंध में मेगा करप्शन में मुलव्विस कई सरकारी अहलकार इन्हीं निजी पासपोर्ट पर मुल्क से फरार हो चुके हैं और बाकी निकलने की तैयारी में हैं। निजी पासपोर्ट रखने वाले ये अंदाज़न हज़ारों सरकारी मुलाजमीन जब बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और उनके पास ना इस हवाले से NOC होता है, ना ही एक्स पाकिस्तान लीव की सर्टिफिकेट, और उनका दौरा किसी रिकॉर्ड में नहीं आता, तो वो कौमी सलामती के लिए एक ख़तरा भी बन सकते हैं, क्योंकि वो बिला इजाज़त जाते हैं, बिला छुट्टी जाते हैं और बिला इत्तला मुल्क से बाहर चले जाते हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ी गैर कानूनी कैफियत जो हो रही है, जो सूरत हाल है, वो उस वक्त होती है जब सरकारी मुलाजमीन पासपोर्ट की दरख्वास्त में अपनी सरकारी मुलाजमत को छुपाते हैं और अपने आप को वो कोई और मुलाजिम बताते हैं, ना क्योंकि बिल्कुल सराहतन पासपोर्ट के फॉर्म में उन्हें लिखना होता है कि क्या वो सरकारी मुलाजिम है, वो फौजी मुलाजिम है, या वो साबिक फौजी मुलाजिम है, या वो साबिक सरकारी मुलाजिम है। वो सरकारी मुलाजिम अपने आप को ना सरकारी मुलाजिम डिक्लेयर करते हैं। इस तरह से वो इस पासपोर्ट फॉर्म पे अपनी डिक्लेरेशन के हवाले से बराह रास्त फ्रॉड और कानून के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं। हमें इंतहाई अहम ज़राए ये भी कहते हैं कि वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान से ये भयानक स्कैंडल दानिस्ता तौर पर छुपाया जा रहा है और हमारी इत्तलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल FIA अकबर खान होती के पास इस सिलसिले में मुकम्मल मालूमात और इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऐसे सरकारी मुलाजिम जो कि निजी पासपोर्ट रखते हैं, उनका सुराग लगाना, खोज लगाना इंतहाई आसान अमल होगा। FIA कहती है कि अगर चाहे तो हम शनाख्ती कार्ड के नंबर के जरिए बासारी सरकारी मुलाजमीन का उन सरकारी मुलाजमीन का सुराग लगा सकते हैं जिन्होंने निजी पासपोर्ट हासिल किए हैं। इसके लिए ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के, चाहे वो विफाक के हों,
سندھ حکومت کے، پنجاب حکومت کے، KPK کے اور بلوچستان حکومت کے یا بلدیاتی حکومتوں کے، وہ ان کے شناختی کارڈ نمبرز پاسپورٹ آفیسز میں بھیج دیے جائیں، نادرا کے آفیسز میں بھیج دیے جائیں، وہاں سے بآسانی تصدیق ہو جائے گی کہ ان لوگوں نے پاسپورٹ بنوایا ہے یا نہیں، اور ان پاسپورٹ میں ان کے کوائف سرکاری ہے یا نجی۔ اسی سہولت کا، اسی فراڈ کا فائدہ سب سے زیادہ حالیہ مہینوں میں اٹھایا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے میگا کرپشن میں انوالوڈ کرپشن کے بے تاج بادشاہ منظور قادر کاکا نے، اور ہم انتہائی ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری سرکاری زندگی میں نجی پاسپورٹ ہی استعمال کیا، کبھی انہوں نے سرکاری پاسپورٹ استعمال نہیں کیا، اور اسی نجی پاسپورٹ پر وہ اب سے چند ماہ قبل بآسانی کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کینیڈا چلے گئے، جہاں کی مستقل سکونت اور شہریت کو پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ اہم سرکاری ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ منظور کاکا اپنے نجی پاسپورٹ پر سال میں 15 سے 18 بار بیرون ملک سفر کرتے تھے، کبھی اس کی اجازت نہیں لیتے تھے اور کبھی اس کی NOC حاصل نہیں کرتے تھے۔ یہی سب کچھ سندھ گورنمنٹ کے کرپشن کے کیسز میں ملوث کئی اور افسران نے بھی کیا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر سرکاری ملازم بیرون ملک سفر کرتا ہے، اس کے پاسپورٹ کو جیسے ہی امیگریشن اتھارٹیز اس پہ سرکاری ملازم کا درج دیکھتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہے، تو سب سے پہلے اس سے NOC اور اس کی ایکس پاکستان لیو کی ڈاکیومنٹس طلب کیے جاتے ہیں۔ وہ سرکاری ملازم جو کہ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے نجی پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک عام پاکستانی کی طرح سے امیگریشن سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد وہ چاہے جس ملک میں جائیں، جس وقت بھی جائیں، جب چاہے واپس آئے، اس کی کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے، جو کہ سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے سرکاری ملازمین کا اس طرح کا بلا اجازت سفر، اور وہ بھی ایسے دستاویز پر جو کہ انہوں نے غلط اور جھوٹے قواعد دے کے کیا ہے، یقینی طور پہ یہ ایک فراڈ ہے، غیر قانونی عمل ہے، اور وہ غیر قانونی عمل جو کہ حکومت کی معلومات میں ہے، وہ ادارہ جو کہ اس کو پکڑنے کا ذمہ دار ہے یعنی FIA، اس کی معلومات میں ہے، اس کے اہم افسران کی معلومات میں ہے، اس کے ڈائریکٹر جنرل کی معلومات میں ہے۔ ہم ابھی بھی یقین سے کہہ سکتے ہیں، ہمارا خیال یہی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کی معلومات میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل جو ہے یہ چھپایا جا رہا ہے، اور قومی سلامتی کو یہ ایک بڑا خطرہ، اور کرپشن کے حوالے سے جو لوگ سرکاری ملازمت میں رہتے ہوئے کرپشن کرتے ہیں، ان کے لیے ملک سے بھاگ جانے کا یہ ہمیشہ کا آسان پاسپورٹ ان سب کے پاس اویلیبل ہے۔ پاکستان میں پاسپورٹ کے حوالے سے صورتحال مختلف ہے۔ سرکاری ملازم بیچارہ بھاگنے کے لیے، نکلنے کے لیے، چھپنے کے لیے نجی پاسپورٹ لیتا ہے۔ نجی ملازم جو کہ سرکاری پاسپورٹ کا اہل نہیں ہے، اسے ہزاروں کی تعداد میں سرکاری پاسپورٹ دے دیا جاتا ہے۔ اس کا گلہ خود وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کر چکے ہیں۔ میں نے 2000 سے زیادہ سرکاری پاسپورٹ کینسل کیے۔ یہ اکثر و بیشتر یہ سرکاری پاسپورٹس، اکثر نہیں تمام غیر قانونی دیے گئے تھے۔ سرکاری پاسپورٹس کو مس یوز کیا جا رہا تھا۔ کئی ممالک جن کے ساتھ ہمارا بامی ایک معاہدہ تھا، انہوں نے یہ معاہدے کینسل کر دیے۔ اس سے پہلے ان ممالک سے جو تھے کہ سرکاری پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ہوگا، انہوں نے جب دیکھا کہ ہر غیرے کو مل رہا ہے بغیر سیکیورٹی چیک کے، بغیر اہلیت کے، بغیر اس کا پس منظر جاننے کے، اور لوگوں نے مس یوز کیے۔ ہیومن ٹریفکنگ ہوئی اس بنیاد پہ، سمگلنگ ہوئی، اور اس میں بہت بڑے بڑے لوگ زد میں آئے، سیاسی بھی آئے، غیر سیاسی بھی آئے، عدلیہ کے بھی آئے، یونیفارم کے بھی آئے، اپوزیشن کے بھی آئے، میری اپنی پارٹی کے آئے، الٹی گنگا بہہ رہی تھی اور آج بھی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہزاروں سرکاری ملازمین کے پاس نجی پاسپورٹ جھوٹ اور فراڈ کی بنا پر اس کی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون جناب خالد جاوید خان نے۔ بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، پورا معاملہ آپ نے ضرور اس کو سنا۔ یہ فرمائیے گا یہ کتنا بڑا جرم ہے اگر
ایک سرکاری ملازم اپنا پاسپورٹ فارم بھرتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو سرکاری ملازم ڈکلیئر نہیں کرتا ہے, اس کی بیس پہ پاسپورٹ حاصل کرتا ہے, پھر بیرون ملک سفر کرتا ہے, نہ ECL لیتا ہے, نہ معاف کیجیے گا نہ NOC لیتا ہے, نہ ایکس پاکستان لیو لیتا ہے. کتنا بڑا جرم ہے یہ؟ پاکستان کے جو قانون ہے پاسپورٹ ایکٹ 1974, اس کے تحت کوئی بھی شخص جو اگر اپنے کوائف غلط یا مسلیڈنگ کوائف دے وہ ایک قابل سزا جرم ہے, اور اپنا پیشہ اگر سول سرونٹ ہے وہ ڈسکلوز نہ کرے تو یہ یقیناً سیکشن 6 جو 1974 کا قانون ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اسی طرح جب پاکستان کے لیو رولز ہیں جو کہ پروونسز میں بھی اپلائی کرتے ہیں, وہ ایکس پاکستان لیو کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتا, اور اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نہ صرف ٹریول کی اجازت لیں بلکہ اس پاسپورٹ کے ساتھ میں کاپی لگائے جس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ سول سرونٹ ہیں, اس کے بعد اجازت مل سکتی ہے. لیکن اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ کسی اعلیٰ افسر کو اس لیے روک لیا گیا ہو کہ ان کے پاس NSE نہیں تھی. میرے خیال میں اس میں وزیر داخلہ کے انٹرفیرنس کی ضرورت یا ان کے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ تو ایک روٹین کی کارروائی ہے, اور اگر صرف ایک پاسپورٹ نمبر اور NIC نمبر ڈالیں تو بڑا آرام سے چیک ہو سکتا ہے کہ یہ سول سرونٹ ہیں اور بغیر NSE کے جا رہے ہیں, اور اگر اس کے پاسپورٹ کے قواعد بھی غلط ہیں تو یہ ادروائز قابل سزا جرم ہے. تو خالد جاوید صاحب, ایک تو یہ جرم ہوا, دوسری طرف ہے اس کے اور بھی تو کونوٹیشن ہے. ایک سرکاری ملازم ہے, اس کو بیرون ملک سفر کرنے کی اس کی معلومات اس کے ادارے کو ہونی چاہیے, اس کے سپیریئر کو ہونی چاہیے, کیونکہ سرکاری ملازم کے پاس حساس معلومات بھی ہوتی ہے, اس کے پاس سرکاری معلومات بھی ہوتی ہے. ایسا شخص ملک کے باہر جا رہا ہے, کس مقصد کے لیے جا رہا ہے, کیا کرنے جا رہا ہے, پھر واپس آ رہا ہے, اس کی معلومات ہی نہیں ہے. یہ صرف پاسپورٹ لاز کی ہی خلاف ورزی نہیں ہے نا, اس کے تو اور بھی سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اس کے ڈسپلنری پروسیڈنگز کے بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ تو ویسے ہی اگر کوئی سول سرونٹ بغیر اجازت کے غائب ہے تو یہ گراؤنڈ کافی ہے کہ بغیر لیو کے اگر وہ پاکستان سے یا شہر سے یا اپنے جاب سے غائب ہے تو ڈسپلنری پروسیڈنگز اس کے خلاف انیشیٹ کی جاتی ہیں. لیکن اس میں بھی بڑا ڈیلے سے کام لیا جاتا ہے, اس کے باوجود کہ ان کو پتا ہو کہ وہ باہر گئے ہوئے, ڈسپلنری پروسیڈنگز انیشیٹ نہیں کی جاتی ہیں, اور جب بہت لمبے عرصے غائب رہے تو پھر یہ ایکشن لیا جاتا ہے. جبکہ قانوناً ایک دن کی بھی اگر غیر حاضری ہے بغیر ایکسپلینیشن کے تو وہ قابل سزا ہے انڈر ڈسپلنری پروسیڈنگز آلسو. اچھا خالد صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ بڑا سمپل فارمولا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین کے صوبائی, بلدیاتی, وفاقی سرکاری ملازمین کے NIC نمبرز نادرا کو پاسپورٹ آفس کو بھیج دیے جائیں, وہاں سے پتہ چل جائے ان کے پاسپورٹس ہیں, پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نجی پاسپورٹ بنوایا ہے, انہوں نے اپنے قواعد درست نہیں کیے, قانون کس طرح سے پروسیڈ کرے گا ان تمام لوگوں کے خلاف, کیا کارروائی جو ہے وہ لازم ہوگی اس کے بعد؟ سب سے پہلے جب پاسپورٹ بننے کے لیے جاتا ہے تو NIC بھی ریکارڈ میں شامل ہوتا ہے. تو سب سے حیرتناک بات تو یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم کا NIC اور تمام ریکارڈ دینے کے باوجود پرائیویٹ پاسپورٹ بن کیسے جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ذمہ داری پاسپورٹ بنانے والی اتھارٹیز کی ہے کہ کیسے پاسپورٹ ایشو ہوا. دوسری یہ کہ اگر اس کو مس یوز کیا ہے تو اس کو پروسیکیوٹ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. تیسری یہ کہ ڈسپلنری پروسیڈنگز اس کے خلاف شروع ہونی چاہیے, جو محکمانہ کارروائی اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن حیرتناک طور پہ ان تمام پروسیڈنگز کو اگنور کیا جاتا ہے, اس کو پاسپورٹ بھی ایشو ہو جاتا ہے, بغیر لیو کے ٹریول بھی کر لیتا ہے, اگر چاہے تو واپس آ جاتا ہے, نہیں چاہے تو کئی سال واپس نہیں آتا. اور پاکستان میں بدقسمتی سے یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ 5-5 سال غائب رہے, اس کے بعد واپس آئے, اس کے بعد بحال بھی ہوئے, اور اس کے بعد عہدوں پہ بھی واپس آئے. بہت بہت شکریہ, ظریفی کی بات ہے. بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, 100% پتہ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, پتہ ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے, پتہ ہے کہ ایسے پکڑا جا سکتا ہے, FIA کو پتہ ہے جس کو پکڑنا ہے, اس کے سربراہ کو پتہ ہے کہ اس کو پکڑنا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہوتا. منظور کاکا کے خلاف ثبوت ڈھونڈے جا رہے ہیں, کھلا صاف کسی ڈاؤٹ کے بغیر یہ ثبوت ہے, مگر اس معاملے میں ابھی تک اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے. شاہد چودھری نثار علی خان صاحب بھی چوکے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں کراچی میں, اور عالم یہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو بلدیاتی محکموں میں ہیں اس کے اثاثوں کی ایک لوٹ مچی ہوئی ہے. آنے والی بلدیاتی حکومت آسمان کی طرف دیکھے گی, تکتی رہ جائے گی, نیچے کچھ نہیں بچے گا. اس کا پہلے بھی احوال ہم نے سنایا, تازہ ترین ہم احوال آپ کو سناتے ہیں. بہت ہی سنگین معاملہ ہے. خبر سے بریک کے بعد
वेलकम बैक। मकरू तर्ज हुक्मरानी की एक और मिसाल सामने आ रही है। कराची में बल्दियाती इलेक्शन से सिर्फ 3 हफ्ते कबल बल्दियाती हुकूमतों के अरबों के असासों की लूट मार का खौफनाक अमल ऐसा लगता है कि शुरू कर दिया गया है। अब KMC ने ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अरबों रुपयों की मालियत के 218 सरकारी प्लॉट औने पौने दाम बेचने की तैयारी कर ली है, और ये सब उस वक्त हो रहा है जब नई बल्दियाती हुकूमतें आने वाली हैं। इसके लिए नीलामी मंगल 24 नवंबर को कराची के सिविक सेंटर में तय भी कर दी गई है। ये तमाम प्लॉट्स ऐसे हैं जो शहर के गुज्जान इलाकों, फेल्डबेरिया, गुलशन इकबाल, पुरानी सब्जी मंडी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, मेट्रो लांडी और बल्दिया टाउन वगैरह में शामिल है। इसमें 400 गज के रिहायशी प्लॉट तो है, लेकिन इसके अलावा इसमें 211 कीमती कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं जिसे जल्द अज जल्द बेचा जा रहा है, और इसके लिए कोशिश ये है कि बल्दियाती हुकूमतें आने से पहले इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाए। इसके साथ ही इतलात ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने प्लॉटों की नीलामी के साथ अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए वो मकरू अमल जो कि पिछले कई सालों से कराची में जारी है, यानी कि चाइना कटिंग पर जो तामीरात हुई है उनको कानूनी जवाज दें, और इसके लिए भी वसूली का अमल शुरू कर दिया जाए। ये काम भी शुरू हो रहा है। चाइना कटिंग से मुराद ये होती है कि वो ज़मीनें जो सरकारी अस्पतालों, तालीमी इदारों, खेल के मैदानों, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स वगैरह के लिए मुख्तस हैं, उनको बेच दिया गया है, उनको काट दिया गया है, उनको कमर्शियल इस्तेमाल में या रिहायशी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। अब उसको कोशिश की जा रही है कि उसको रेगुलराइज किया जाए और इसमें भी अपनी मर्जी के पैसे बटोरे जाएं। बल्दिया उज़्मा के आज के कराची एडमिनिस्ट्रेटर सज्जाद अब्बासी कहते हैं कि वो चाइना कटिंग के मामले को रेगुलराइज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कर रहे हैं और तेजी से कर रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे आने से पहले, बल्दियाती हुकूमत के अमल से पहले ये काम मुकम्मल कर लें। गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको बताया था कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन से सिर्फ 3 हफ्ते कबल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, उसकी 6 DMCs के इख्तियारात, दफातर, गाड़ियाँ, 13,000 मुलाजमीन और 6 अरब रुपए के फंड सिंध हुकूमत के मातहत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और एक निजी ठेकेदार कंपनी को मुंतकिल किए गए हैं। अब ये काम लिया गया है गैर मुंतखब सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर से, यानी काउंसलर्स के सफाई सुथराई, मालियाती और इंतजामी इख्तियारात उनके इंतखाब से पहले ही उनसे ले लिए गए हैं और इसे एक दूसरे इदारे के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। कराची के 2 करोड़ रहने वाले सुन लें कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद भी शहर में जगह जगह कचरा कुंडियाँ, कूड़े के अंबार, उसके हटने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि 5 दिसंबर के बाद इलेक्शन तो हो जाएंगे बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन उन नुमाइंदों के पास ना तो वसाइल होंगे, ना इख्तियारात, और सिर्फ होंगे अवाम जो उनके गिरबान को ढूंढ रहे होंगे। इस सूरत हाल से निपटेगी क्या वो सियासी क़ुव्वत जिसके बारे में ख्याल ये है कि वो बासानी बल्दियाती इलेक्शन जीत जाएगी, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और उसके मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। आप फरमाइएगा, इससे पहले न सिर्फ ये कि बल्दियाती कवानीन में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ की जा चुकी है, ये जो पूरा अमल है जिसकी कि हम ये भयानक तफसीलात अभी अवाम के साथ शेयर भी कर रहे थे, इस सूरत हाल में आप इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, अवाम से वादे भी कर रहे हैं, इसका क्या करेंगे? ये जो बचेगा ही कुछ नहीं तो। बहुत शुक्रिया कामरान भाई, आपके इंट्रो ने हमारे उस मौक़िफ़ की तर्जुमानी की है जो सिंध असेंबली में बहैसियत सूबे की दूसरी बड़ी कौमी जमात की हैसियत से हमने मुखालफत की है। हमने एक तो इस निज़ाम की मुखालफत की थी, मैं फ्लोर पे ये बात रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। हमने ये बात CM साहब को वाज़े तौर पे कहा था कि जो लोकल गवर्नमेंट आप लेकर आ रहे हैं उसमें बल्दियाती नुमाइंदों बशमूल मेयर के कोई इख्तियार नहीं होगा। दूसरा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसकी भी हमने फ्लोर पे मुखालफत की थी, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शिफ्ट हुई थी, उस हमने एक्ट की भी मुखालफत की थी। ये 3 तो चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं कि हम ये बात समझते हैं कि सिंध असेंबली के अंदर जब इस किस्म की चीज़ें जो आप बता रहे हैं जब सामने आएंगी, तो हम हुकूमत को अपने एहतजाज और अपनी अददी तादाद से अपने दोस्तों दीगर मुखालिफ जमातों को मिलाकर सिंध हुकूमत को मजबूर करने की उम्मीद रखते हैं कि इस निज़ाम में वो तरामीम की जाएँ जो उन्होंने सूबाई हुकूमत के ताबे ले लिए हैं। जहाँ तक बात है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो रही हैं, कामरान भाई मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ
کہ صرف کراچی کے وہ محکمے جس میں KMC ہے, KDA ہے, لوکل ٹیکس ہے, لینڈ ریونیو, چارج پارکنگ, یہ 2 ارب روپے اپنی ریکوری کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. یہ جو پراپرٹیز یہ نیلام کر رہے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے توسط سے سندھ حکومت کو کہ یہ اس ریکوری کو خالی امپروو کر لیں, ان کو کسی بھی پلاٹ کی نیلامی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا, یہ قوانین تبدیل ہو گئے ہیں. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو چکی ہے. ایک گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا کہ اس میں سینکڑوں بھرتیاں کی گئی ہیں اور اس میں 20 بھرتیاں انجینئرز اور مڈ لیول سینئر آفیسرز کی. یہ ساری جعلی ڈگریاں ہیں, ساری جعلی ڈگری ثابت ہو گئی ہیں. اس قسم کی صورتحال میں اسمبلی میں تو آپ پہلے بھی تھے, اسمبلی میں آپ 5 دسمبر کے بعد بھی ہوں گے. وہ کون سا الادین کا چراغ آپ کے پاس آ جائے گا کہ جو اسمبلی میں آپ رگڑیں گے اور مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ یہ کراچی والے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. کامران بھائی, جب بروٹ میجورٹی ہوتی ہے, بروٹ میجورٹی, اور خاص طور پہ کراچی جیسے اکنامک ہب کو, اکنامک نرو کو, جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں, میں بھی بات کر رہا ہوں, اور اس طریقے سے رورل سندھ کی نمائندہ جماعت آ کر اس کے حقوق کو غصب کر لے, تو ہمارے پاس جو فورم ہیں وہ 2 ہیں. ایک سندھ اسمبلی ہے, دوسرا ہائی کورٹ ہے. آپ نے دیکھا ہم بلدیاتی نظام میں بھی جو کل فیصلہ آیا, دیہی اور شہری کی جو انہوں نے من مانی کی تھی, وہ بھی اپنے ہائی کورٹ سے لیا. اسی طرح جس بات کی آپ نشاندہی فرما رہے ہیں, جو غیر قانونی تقرریاں, جعلی ڈومیسائل, وہ بھی کورٹ میں موجود ہے. اب آپ بتائیے کہ ہم سڑکوں پہ احتجاج کر سکتے ہیں, فلور پہ جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. میری آپ کے توسط سے عدالتوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جو کیسز ہائیڈرینڈ مافیا کے خلاف, واٹر مافیا کے خلاف یا دیگر تمام ڈیولپمنٹ کے خلاف, جعلی شناختی کارڈ ڈومیسائل کے خلاف پینڈنگ ہے, اس کو جلد از جلد مکمل کریں تاکہ کراچی سمیت پورے سندھ کے شہریوں کو انصاف ملے. لیکن میں ایک گارنٹی آپ کو ضرور دیتا ہوں, جب MQM کا میئر اور MQM کے تمام نمائندے اس شہر میں ہوں گے تو 1800 لوگ ہوں گے وہ جو صوبائی حکومت کے تمام منمانیوں کے راستے میں رکاوٹ ہوں گے. اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, اور ہم میڈیا کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن. اس خیال کا اظہار کر رہے تھے کہ جب اگر وہ الیکشن جیت گئے تو 1800 جو ان کے نمائندے ہوں گے, منتخب نمائندے جتنے بھی ہوں گے, وہ اتنی بڑی قوت ہوں گے کہ سندھ حکومت کو منمانی نہیں کرنے دیں گے, کراچی والوں کو ان کا حق دلائیں گے. جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ کل بلا وجہ بتائے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے بڑی پوری ٹیم کو چینج کر دیا گیا تھا, چیئرمین کو بھی ہٹا دیا گیا تھا, اور یہ وجہ نہیں بتائی گئی تھی. وجہ کیا ہے؟ حالات کتنے خراب ہیں پاکستان کے ٹیکس کے, اور ٹیکس کے معاملات میں جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی موجودہ حکومت کی ناکامیاں ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیکس دینے والا بیچارہ زندہ درگور نظر آتا ہے, اور پاکستان کے لاکھوں کروڑوں ٹیکس نہ دہندہ شاد باد نظر آتے ہیں, نہال نظر آتے ہیں. ذمہ دار حکومت ہے. وجوہات کیا ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل کوئی وجہ بتائے بغیر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین سمیت پوری ٹیم کو تبدیل کر دیا گیا, اور حکومت کے پسندیدہ سابق چیئرمین FBR جناب طارق باجوہ کی جگہ جناب طارق باجوہ کے فیورٹ نثار محمد خان کو چیئرمین FBR مقرر کیا گیا. FBR کی ٹیم میں تبدیلی اس وقت ہوئی جب ایک طرف ملک میں ٹیکس دینے والے بیچاروں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں, اور دوسری طرف اعلانیہ ٹیکس نہ دینے والے لاکھوں امیر پاکستانی سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر رواں مالی سال کی سہ ماہی میں FBR ٹیکس جمع کرنے کے لیے اپنے ہی ٹارگٹ میں بری طرح سے پیچھے رہ گئی ہے. مالی سال 2014-15 کے لیے ٹیکس گوشواری جمع کرانے کا ہدف 10 لاکھ رکھا گیا تھا, لیکن اس کی تاریخ میں 3 بار 1 مہینے کی توسیع دینے کے باوجود جو آج تک برقرار ہے, صرف 3 لاکھ گوشوارے آج تک جمع کیے جا چکے ہیں. صرف 3 لاکھ گوشوارے, یعنی کہ 3 لاکھ پورے پاکستان میں انکم ٹیکس گوشوارے اس سال اب تک جمع کرائے گئے ہیں. دنیا بھر میں ٹیکس ادائیگی کے حوالے سے پاکستان
153वें नंबर पर है। और ये सूरत-ए-हाल पिछले 2.5 साल में जब हुकूमत की तब्दीली आई थी, जब जनाब नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम हुई थी, यही सूरत-ए-हाल उस वक्त भी थी। पाकिस्तान में 1,50,00,000 अमीर अफराद टैक्स नेट में शामिल ही नहीं है। आदाद शुमार से बात साबित हो चुकी है। 2009 से 2011 तक टैक्स दहिंदगान की तादाद 2,60,000 थी, जबकि गुज़िश्ता साल 3 लाख सालाना या उससे ज़्यादा कमाने वाले अफराद की तादाद सिर्फ 45 लाख थी इस पूरे पाकिस्तान में। नादरा ने इस सिलसिले में बड़ा मेहनत की थी और नादरा के गुज़िश्ता चेयरमैन ने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो डेटा तरतीब दिया था वो उसको अब इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मुल्की महसूलात में सालाना तकरीबन $3.5 अरब का इजाफा हो सकता था। और इस कोशिश के ज़रिए पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद को बढ़ाया जा सकता था और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को IMF से मिलने वाले सालाना कर्ज से ये ज़्यादा इजाफा था जो कि हो सकता था, मगर नहीं किया गया है। नादरा के साबिक चेयरमैन ने साइंसी और तज्जियाती डेटा के तहत 35 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश की थी और इसका बाकायदा उन्होंने रिकॉर्ड मुरतब किया था, जिसके मुताबिक काबिल टैक्स आमदनी रखने वाले इन अफराद में 16 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद थे जो अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करते थे। 5,84,000 ऐसे लोग थे जिनकी 1 दर्जन से ज़ायद बैंक अकाउंट थे। वो शहर के इंतहाई पोश एरियाज में रहते थे। 56,421 अफराद ऐसे थे जो काबिल टैक्स आमदनी रखने की हैसियत उनके वाज़े थी, उसके सबूत मौजूद थे। दिलचस्प बात यह भी है कि 35 लाख के अफराद की इस फहरिस्त में 23,70,000 के पास नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं है, यानी कि 35 लाख ऐसे हैं लोग जो कि पक्का सबूत है कि उनको टैक्स देना चाहिए, लेकिन 28 लाख के करीब लोग ऐसे हैं कि उनके पास टैक्स नंबर ही नहीं है। 12,20,000 अफराद के पास नंबर तो है लेकिन वो टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं। ये है वो सूरत हाल जो कि पहले भी बरकरार थी और 2.5 साल बाद भी जब FBI की कल टीम तब्दील की गई वही सूरत हाल थी। इसी चीज़ का सवाल हमने पूछा था जनाब तारिक बाजवा से जब वो FBI के चेयरमैन थे और अब से चंद हफ्ते कबल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। उनका जवाब मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। 30 लाख के डाटा ये नादरा की तरफ से ये बताया गया था। मेरे यहाँ आने से पहले का ये एक इशू चल रहा है। मैं इधर आया, मैंने उनसे फॉर्मली इनफॉर्मली हर तरीके से टेकअप किया कि आप हमसे वो शेयर करें और उसको हमारे जो टैक्स की कानूनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हुए आप हमें वो डाटा दें। अभी तक हमसे वो डाटा उस सूरत में शेयर नहीं किया गया। हाउएवर हमने खुद अपने आप डाटा लेना शुरू किया हुआ है पिछले 2 साल से जी। इस वक्त जो आदमी मुल्क से बाहर ट्रैवल करता है उसका भी डाटा हमारे पास आ रहा है। जो हाई एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहा है, जिसका मतलब है 2 लाख रुपए साल की जिसकी फ़ीस ज़्यादा है, विच टर्न्स अराउंड टू बी बट 16-17 हज़ार रुपया महीने की फ़ी, उससे अगर उसके ज़्यादा है, जो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है जो 30 लाख रुपए से ज़्यादा है और जो और गाड़ी ख़रीदता है, ये तमाम डाटा हम कोलेक्ट कर रहे हैं और इसी की बेसिस के ऊपर हम नोटिसेस भेज रहे हैं। अब जनाब तारिक बाजवा और उनकी टीम नहीं है कि हमारे इन सवालों का जवाब दे सके कि इस पूरे इक़दाम के नतीजे में कितने आपने टैक्स देने वाले बढ़ा लिए, कितने आपने टैक्स महसूलात इस तरह से इन इक़दाम से बढ़ा लिए। अब इन इक़दाम से टैक्स आपने कितना ज़्यादा वसूल किया। आपने अगर टैक्स वसूल किया, हुकूमत ने टैक्स वसूली में इजाफा भी किया तो टैक्स नेट बढ़ा कर नहीं किया बल्कि शरह टैक्स बढ़ाकर, यानी कि टैक्स देने वालों को मजीद पीस के इसको इजाफा किया गया। एक आम पाकिस्तानी पे एक आसान तरीके से जो है टैक्स और ड्यूटी में इजाफा किया गया और उससे टैक्स को बढ़ा लिया गया। इस साल के शुरू में ही 313 अशिया पर 15% तक रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी गई, यानी कि बजट के बाहर 313 अशिया पर ड्यूटी लगाई गई और रेवेन्यूज को बढ़ाया गया। 2014 में सेल्स टैक्स की शरह को 16% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया तमाम अशिया पर। गुज़िश्ता 2 साल में पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स 17% से मुसलसल बढ़ाया गया और अब डीजल पर तकरीबन ये 47.5% हो चुका है। बिजली के नरकों में इजाफों की वजह से बिजली पर वसूल किए जाने वाले सेल्स टैक्स में भी इजाफा हो गया है। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। नॉन फाइलर्स की जानिब से, यानी कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते, अगर उनके नाम से कोई गाड़ी इंपोर्ट होती है, दूसरी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं तो उन पर विद होल्डिंग टैक्स 9% कर दिया गया है। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो डेवलपमेंट सरचार्ज लगाया गया है उसके दौरान उसमें से कुछ टैक्स जमा कर लिया है, 64 अरब रुपए उससे आ गए हैं।
یہ وہ صورتحال ہے جو کہ سامنے ہے، جس کے نتیجے میں واضح طور پہ لگتا ہے کہ نئے ٹیکس دینے والے وہ لوگ جو پاکستان میں 30 لاکھ 35 لاکھ ایسے ہیں جن کا کہ منومن سامنے ہے کہ وہ اربوں روپے کروڑوں روپے کی مالیت ہے، لیکن وہ بالکل ٹیکس نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں ایف بی آر حکومت، موجودہ حکومت قطعی طور پہ یا تو ناکام ہے یا باوجود اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتی اور برگ گرتی ہے تو بیچارے ٹیکس دینے والوں کی۔ اس حوالے سے اعداد و شمار بے پناہ ہے۔ پاکستان میں ایک تازہ ترین سروے سامنے آیا ہے ایس ڈی پی آئی کا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایس ڈی پی آئی نے باقاعدہ اس سلسلے میں ایک ڈائریکٹری شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں مجموعی طور پر کارپوریٹ سیکٹر کی 64,950 کمپنیوں میں سے محض 25,000 یعنی 39% کمپنیوں نے صفر آمدنی ظاہر کی اور اپنے ٹیکس ریٹرن داخل کیے۔ اس میں پی ٹی وی بھی شامل ہے، دوسری بہت ساری کارپوریشنز اس میں شامل ہیں۔ ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق کئی معروف کمپنیوں کے انکم ٹیکس کی ادائیگی صفر رہی ہے، جس میں شامل ہے نشاط ایگریکلچر، فوجی فوڈز، حلال فوڈ، K&N فوڈ، پاک عرب فرٹیلائزر، کوکو کولا بیوریجز، سٹی بینک، برج بینک، سلک بینک، سوناری بینک، سمٹ بینک، وسیلہ بینک، اور یہ سب وہ ہیں جو کہ زیرو انکم ٹیکس دینے والی اداروں میں شامل ہیں۔ تعمیراتی ادارے بھی ہیں جو کہ انکم ٹیکس قطعی طور پہ جمع نہیں کراتے۔ زیرو انکم ٹیکس دینے والی میں آدم جی کنسٹرکشن، گلوبل کنسٹرکشن، مہران بلڈرز اور دیگر شامل ہیں۔ بجلی گھر کارخانے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپے کے زبردست منافع کماتے ہیں، مگر ایس ڈی پی آئی کی ڈائریکٹری کے مطابق انکم ٹیکس کی ادائیگی کئی بجلی گھر کے کارخانے ہیں جن کی صفر ہے، جس میں ایٹلس پاور ہے، بیسٹ پے پاور ہے، گل احمد پاور ہے، کوہ نور پاور، لال پیر، نیشنل پاور کوٹ، اور یہ صورتحال ہے۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر میں 4 کمپنیوں نے 1 ارب روپے سے زائد انکم ٹیکس ادا کیا ہے۔ ایس ڈی پی آئی کی ڈائریکٹری کہتی ہے کہ ٹیلی نار پاکستان کو ان کا انکم ٹیکس زیرو رہا ہے۔ یہ ایس ڈی پی آئی کی ڈائریکٹری ہے جو کہ شائع ہو چکی ہے۔ یہ ہے پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی صورتحال، جسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس دینے والا بیچارہ ایک عام پاکستانی وہ زندہ درگور ہے اور ٹیکس نہ دینے والا نہال ہے، اور حکومت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پیرس میں ہونے والے سانحے کا۔ سی آئی اے کہتی ہے کہ مغربی شہروں میں اس قسم کے بہت دوسرے حملے ہونے والے ہیں۔ فرانس کا عہد ہے، فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ فرانس تہس نہس کر دے گا داعش کو، اور اس کے لیے اس نے کام شروع کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد۔ پیرس حملوں کے بعد ایک نازک صورتحال جنم لے رہی ہے۔ ایک جانب سی آئی اے کے سربراہ کہتے ہیں کہ ایسے مزید حملے ہوں گے، دوسری جانب فرانس کے صدر عملاً قسم کھا رہے ہیں کہ وہ داعش کو جہنم واصل کر دیں گے۔ آج ہی یورپی یونین کے 28 رکن ممالک نے بھی دہشت گردی کے خلاف فرانس کے ساتھ ایک اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ فرانس کو انسداد دہشت گردی کے لیے ہر قسم کی پیشکش کر رہے ہیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا ہولاند نے امریکہ اور روس پر آج زور دیا ہے کہ وہ بھی داعش کے خلاف عالمی اتحاد کا حصہ بن جائیں۔ پیرس میں 3 روز قبل ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد سی آئی اے کے سربراہ جان برینن نے خبردار کیا ہے کہ داعش نے فرانس یا یورپ کے دیگر شہروں میں بھی اسی طرح کے مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور اس کی تیاری بھی ہے۔ جان برینن کل امریکہ میں ایک تھنک ٹینک سے خطاب کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے پیرس میں ہونے والے اس حملوں کے حوالے سے کہا کہ یہ انتہائی منظم بہترین اس میں تیاری کی گئی تھی، اور اس قسم کی تیاری سے لگتا ہے کہ اس قسم کی منصوبہ بندی سے لگتا ہے کہ مزید حملے ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے ان کو روکنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ I would not consider it a one-off event. It is clear to me that ISIL has an external agenda, that they are determined to carry out these types of attacks. This is not something that was done in a matter of days. This was something that was deliberately and carefully planned over the course, I think, of several months, in terms of making sure that they had the operatives, the weapons, the explosives with the suicide belts. And so I would anticipate that this is not the only operation that ISIL has in the pipeline. And security intelligence services right now in Europe and other places are working feverishly to see what else they can do in terms of uncovering it. I think we here in the United States also have to be obviously quite vigilant. اس پورے ماحول کے اندر ایک بڑی جنگ کی تیاری ہے۔ جنگ ہوگی، یورپ کہتا ہے، مغرب کہتا ہے داعش کے خلاف، اور آج فرانسیسی صدر
फ्रांसो होलैंड ने कहा कि वो दाइश को तबाह करके छोड़ेंगे। फ्रांस के गुज़िश्ता दिनों में दाइश के ठिकानों पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले भी किए गए हैं, जबकि दाइश के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों के लिए आलमी बरादरी को मुत्तहिद करने की कोशिशें आज भी जारी रही हैं। इस सिलसिले में फ्रांसीसी सदर कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा मिल के एक इत्तेहाद तरतीब दे और दाइश पर हमला करने की अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इजाज़त दी जाए और तहरीक शुरू की जाए। De détruire Daesh constitue un sujet qui concerne toute la communauté internationale. J'ai donc demandé au Conseil de sécurité de se réunir dans les meilleurs délais pour adopter une résolution marquant cette volonté commune de lutter contre le terrorisme. लेकिन सबको याद होना चाहिए कि गुज़िश्ता साल अमेरिका के सदर बारक ओबामा ने भी कहा था कि अमेरिका अल-कायदा की तरह दाइश के पीछे जाएगा और उसका खात्मा करके पीछा छोड़ेगा। इसका वादा किए हुए सदर ओबामा को 1 साल हो चुका है। ISIL is a terrorist organization, pure and simple, and it has no vision other than the slaughter of all who stand in its way. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL through a comprehensive and sustained counterterrorism strategy. इंतहाई पुरअसरार तरीके से अल-कायदा और दीगर अस्करियत पसंद तंजीमों की तरबियत याफ्ता और दहशतगर्द तंजीमों पर मुश्तमिल और उनके लोगों पर मुश्तमिल दाइश ने नाकाबिल यकीन तेज़ी से ताकत पकड़ी है और देखते ही देखते इराक़ और शाम के कई इलाकों पर काबिज़ हो चुकी है। दाइश इब्तदाई तौर पर 2006 में इराक़ में कायम की गई थी, ताहम 2014 में अबू बकर अल-बगदादी को इसका खलीफा मुक़र्रर करके इसे दौलत इस्लामिया या इस्लामिक स्टेट का नाम दिया गया। इस वक्त दाइश ने मशरक़ी शाम और इराक़ के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है, ताहम उसने अपना मरकज शाम के शहर अर-रक़ा को बनाया हुआ है। दाइश या इस्लामिक स्टेट के बारे में ये तासुर आम है कि इसकी तख्लीक में खुद अमेरिका और इसराइल के खुफिया इदारों का हाथ है और दाइश की तख्लीक में अमेरिका के हाथ के हवाले से ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अमेरिका के इंतहाई आला हुक्काम, अमेरिका के सिक्योरिटी हुक्काम, इंटेलिजेंस हुक्काम, फौजी हुक्काम, मगरबी मीडिया की दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्रीज, अहम डॉक्यूमेंट्रीज इस बात के सबूत दर सबूत बयान दर बयान दे रहे हैं कि दाइश दरअसल अमेरिका की वजह से पैदा हुई है। कह वो ये रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से पैदा हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इराक़ में होने वाले अमरीकी हमले का सबसे बड़ा नतीजा जो निकला है वो इराक़ की तक़सीम के साथ अल-कायदा के बाद अल-दाइश की पैदाइश है और दाइश इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक ख़तरे का बाइस और पूरी दुनिया ख़ासतौर पर मगरिब आज कहती है कि वो एक नई जंग की तैयारी कर रही है। मगर बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, फ्रांस के मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग होने वाला है। वाज़ेह सबूत है, इसके बारे में आपको बताते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। आलमी मीडिया में मुसलसल खबरें आ रही हैं कि पेरिस हमलों के बाद फ्रांस में सरकारी और अवामी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल है। इनके खिलाफ नफरत के इजहार के मुख्तलिफ जरिए सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पेरिस हमलों में हलाक अफराद की ताज़ियत के लिए मुताशरा मकामात पर आने वाले मुसलमानों को सख्त धमकियाँ मिल रही हैं। रेलवे स्टेशन, मार्केट्स और दीगर पब्लिक मकामात पर दाढ़ी वाले अफराद या हिजाब और स्कार्फ वाली औरतों को देखकर इस्लाम और कुरान के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने का रुझान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि फ्रांस के मुसलमान हल्के इस बात पर शदीद तशवीश का शिकार हैं कि वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत से किस तरह से निपटे। फ्रांसीसी सदर फ्रांसो होलैंड ने मुल्क को हालात जंग में करार देकर दहशतगर्दी से निपटने के लिए पार्लियामेंट से मुल्क में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज करने की इजाज़त भी मांग ली है। दूसरी जानिब फ्रांस भर में कायम मसाजिद की कड़ी निगरानी हो रही है। पेरिस में हमलों के 1 रोज़ बाद ही फ्रांसीसी वज़ीर आज़म मानुएल वलियस ने कहा है कि मुल्क भर में मस्जिदों के इंतहा पसंद इमाम और नफरत फैलाने वाले खतीबों को फ्रांस बदर करने की ज़रूरत है। Expulser tous les étrangers qui tiennent des propos insupportables, radicalisés contre nos valeurs, contre la République. Il faut fermer les mosquées, les associations qui aujourd'hui s'en prennent aux valeurs de la République. C'est cette action que nous menons. Il y a déjà eu beaucoup d'expulsions de prêcheurs, de haine. Il y a eu des déchéances de la nationalité aussi, 6 depuis 2012. Ça n'avait jamais été fait.
فرانس خاص طور پر پیرس میں اس وقت مسلمانوں پہ کیا صورتحال ہے، کیا کیفیت ہے، اس جاننے کے لیے براہ راست جاتے ہیں پیرس، جہاں پر موجود ہے پاکستانی صحافی راؤ خلیل احمد۔ راؤ صاحب بتائیے گا اس وقت پیرس میں، فرانس میں مسلمانوں کے حوالے سے کیا سچویشن ہے ان حملوں کے فوراً بعد، کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ اپنے مشکلات وہ یقیناً ہے، جب سے یہ حادثہ ہوا اب تک 168 جگہ پر چھاپے پڑ چکے ہیں، وہ ہر گلی میں ہر جگہ جہاں پہ ایکسپیکٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ چھاپا پڑ رہا ہے، ان پہ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے سب لوگوں کو پریشانی تو ہے، یعنی ہر کسی کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میرا نام بھی اس میں نہ ہو۔ اور ابھی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے 4000 آدمی جو ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں یا ان کی سوچ ایسی ہے، ان کے اوپر واچ لسٹ لگائی ہے اور ان کو وہ کال کر رہے ہیں آ کے کہ ان کو انٹرویو بھی کریں گے۔ اور جب وہ اتنی بڑی فگر آئی ہے تو اس میں عام مسلمان بھی پریشان ہے کہ مجھے بھی پتہ نہیں کس اینگل سے لیا جا رہا ہے، تو پریشانی تو یقیناً بڑی ہے۔ اور اب جو میڈیا وار چل رہی ہے، اب داعش کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اور پریشانی بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔ پیرس سے ہمارے ساتھ راؤ خلیل احمد سے لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے پاکستان بیچارے میں 2.5 کروڑ بچے اسکول جانے والی ایج کے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا پا رہے، جی ہاں 2.5 کروڑ، اس کے بارے میں بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔